بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میدان حشر کب اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ کیا وہ میدان ہماری دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے دن لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جس دن موجودہ زمین ایک اور زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے دن زمین و آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی حیت میں نئے نظام کے ساتھ ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس تبدیلی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی ٹکیا کی طرح ہوگی۔ اس پر کسی قسم کا نشان نہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ممکن ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ جب ماضی میں مادہ میں بہت سے تغیرات رونما ہوتے رہے یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کا خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کے عناصر ترکیبی اور اس کے طبعی قوانین کو بدل دے۔ غرض قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل جائے گی جس کے زمان اور مکان بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ اس کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قادر تھا۔ قرآن کی بعض آیات زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں ہوگی۔ سب پہاڑ زمین پر تباہ برباد کر دیے جائیں گے اور سب گڑھے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا اور سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبہ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی، اور دوسری وہ زمین جو بالکل ہموار ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کے بدل جانے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم تبدل الارض غیر الارض کی تفسیر میں فرمایا، وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہے، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہوگا۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جہاں میدان محشر برپا کیا جائے گا؟ موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ سرزمین شام ہوگا۔ امام احمد نے مسند اور حاکم نے مستدرک میں حدیث بیان کی ہے کہ تم اس طرف پیدل سوار اور منہ کے بل گھسیٹتے اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ اور صحیح الجامع صغیر میں علامہ البانی نے مسند احمد وغیرہ سے حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام حشر و نشر کی سرزمین ہے، روز قیامت نئی زمین چمڑے کی طرح سیدھی ہموار بچھا دی جائے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جس دن زمین بچھا دی جائے گی، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ مسند کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھ پر زمانے کی گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شام کیوں نہیں چلی جاتی ہو، وہ حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر شام کے علاقے میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں، اس لیے کہ بیت المقدس کے علاقے سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا تھا، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔
معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں جس خطہ ارضی کو شام کہا جاتا ہے اس کی جغرافیائی حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہیں۔ جسے آج کل دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے، اس سے پہلے شام کے نام سے موجودہ خطہ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں کہ علاقہ شام کس مقام پر میدان محشر قائم ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میدان محشر میں سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے یہ سنا کہ لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون اٹھا کر میدان محشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ جب ان کی ماؤں نے انہیں جنا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجے گی بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھنے لگیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری کی حدیث نمبر 3447 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے۔ یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تھے تو وہ اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ میں اس وقت کہوں گا کہ جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے پہلے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور مختون حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ حشر سے ناواقف نہ ہوں گے بلکہ بٹ تترے سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ ہوں گے، اور قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہ بسر کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتاب، نبیوں، رسولوں کو کسی میں سے ایک کو ماننے سے انکاری کرے، یا کسی اسلامی کتاب رسول کی توہین کرے، یا الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی سے کہے کہ اٹھ کر نماز ادا کر لو تو بیوی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی، نماز پڑھنے سے میں فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں، ایسے الفاظ بولنے سے بیوی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتی ہے۔ اگر میاں ایسا کرے گا تو وہ بھی غیر مذہب بن جائے گا۔ آج کل اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو زیادہ تر عورتیں یہی کہتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جب بھی کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ہمارے نصیب میں خدا نے یہ برے حالات لکھ دیے ہیں۔ جب انسان کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ مسلمان تو ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جو بندہ خدا کی رضا سے انکاری کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو بیوی میاں کو غصے سے کہتی ہے کہ تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ اب اس وقت میاں بھی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ تم فارغ ہو میری طرف سے اور میرے ساتھ نہ رہنا، اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے کے برابر ہے۔
اگر ایسے حالات ہوئے تو ہم یہاں ان باتوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بیوی نے طلاق مانگی تو میاں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، پر میاں کو طلاق دینے کی نیت نہیں تھی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی غصے میں آ کر میاں سے طلاق کا مذاکرہ کرتی ہے، پر اس کی نیت نہیں ہوتی کہ وہ طلاق لیں۔ اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہوتی ہے، کہ اگر میاں اور بیوی طلاق کے نیت کر کے ایک دوسرے کو فارغ کر دیں گے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دار اسلام میں رہتے ہوئے دوبارہ نکاح نہیں کرتے اور آپس میں ہم بستری کرتے رہتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جب بھی غصے میں ہوتے ہیں تو ہم جو بھی الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ایسا بولنے سے ہمیں کسی مشکل کا تو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر دو بندے شریعت کے بارے گفتگو کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بات کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ ایسے تو آج کل عام ہو رہا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عالموں فاضلوں سے پوچھیں کہ جناب کلمات کفر کیا ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں اور ہم کو علم تک نہ ہو۔ اس لیے ہم کو یہ علم ہونا ضروری ہے کہ کہیں ہم سے باتیں کرتے ہوئے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں کہ جو الفاظ ہم کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں۔